السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و سنہ چینل۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ العزیز میں حدیث نمبر 6429 سے 6435 تک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے بعد تھوڑا سا بیان ہوگا۔ حدیث نمبر 6427 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکات نکال دے۔ عرض کی گئی زمین کی برکات کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی چمک دمک۔ اس پر آدمی نے پوچھا کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ جب اس سوال کا حل سامنے آیا تو ہم نے اس آدمی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے، اور جو گھاس بھی موسم بہار میں پیدا ہوتی ہے وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ ہاں، وہ جانور جو پیٹ بھر کر کھائے، جب اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کھوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرنا شروع کر دی، پھر لید اور پیشاب کیا۔ اس کے بعد وہ پھر لوٹ کر آیا اور گھاس کھائی۔ بلا شبہ یہ مال بہت شیریں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق ہی میں صرف صرف کیا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور جس نے اسے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 6428 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد ہوں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے کہ لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے، ان پر اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ حدیث نمبر 6429 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور کبھی گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ حدیث نمبر 6430 صحیح البخاری حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب سے سنا، انہوں نے بیماری کی وجہ سے اس دن اپنے پیٹ پر 7 داغ لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی دعا کرتا، ضرور کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، لیکن دنیا نے ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی، البتہ ہم نے دنیا میں اس قدر مال حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں۔ تو بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین، سامعین، سب یہ اس بات سے متفق بھی ہیں کہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ دنیا کچھ نہیں، اور دوسرا مال جمع کرنا حلال کا ہو اور حلال صرف کرنا ہو تب تو وہ سرسبز شاداب اور فائدہ مند ہے، ورنہ وہ وبال کا باعث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب کے فرامین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بن جائیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 6431 انہوں نے کہا میں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جبکہ وہ اپنے مکان کی دیوار بنا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے ساتھی جو گزر گئے ہیں دنیا نے ان کے نیک اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی، لیکن ان کے بعد ہمیں اس قدر دولت ملی
کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی سوائے مٹی کے، یعنی عمارات بنانے میں اسے خرچ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6432، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کی تھی، اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے، لوگو یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے کا بیان۔ حدیث نمبر 6433، حمران بن ابان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا جبکہ وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ وضو کرتے دیکھا، آپ نے اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا اور 2 رکعت ادا کی پھر وہ وہیں بیٹھا رہا تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ٹھیک اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں 2 نفل صلاۃ الوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔